السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بچے کیسے ہوں؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ وَظَفِرَ مِنْهُ بِنَيْلِ الْمَآرِبِ، اور اس نے اہداف حاصل کر کے اس سے جیت لیا۔ اور کیا کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں، اللہ کی دوستی سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہیں تو اس کا مزہ چکاتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں، چکتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، اس کو بہت سارے کیا ہیں فائدہ ملتے ہیں۔ وہ فائدہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، جیتتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ جس نے اور ومن امل سواہ، اور جس نے اور کی امید رکھا، مطلب اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کو امید رکھا، ابعدہ واشقاہ، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کر دیا اور ہرا دیا۔ احمدہ حمد عبد غرق فی بحار نعمتہ۔ احمدہ، میں شکر کرتا ہوں، مطلب نیچے بتا رہے ہیں، میں ایک بندے کا طرح شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے رب کا فضل کے سمندروں میں غرق ہو گیا ہے۔ مطلب احمد ہو، میں حمد کرتا ہوں اللہ کو، حمد عبدن، ایک بندے کا حمد کرتا ہوں جیسے وہ بندہ غرق فی بحار نعمتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سمندر میں گرا ہوا ہے، ڈوب گیا ہے، ویسے ایک بندہ، مطلب ایک انسان بولا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، نہیں تو نعمتوں سے کیا ہے غیر لگایا ہوا ہے، نہیں تو ان کی پوری زندگی، پوری کیا ہے ہر ایک لمحہ اللہ کی نعمت سے غیر لگایا ہے، نہیں تو اللہ کی نعمت سے اس میں ڈوب گیا ہے، ویسے ایک بندہ ہے۔ تو ویسے ایک بندہ کا شکر گزارتا ہوں، مطلب یہ کیا کرتے ہیں مصنف، شکر کرنے کا ایک دم انتہائی درجہ تک پہنچ کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ اشکرہ، میں شکر کرتا ہوں، شکر عبدن، ایک بندہ کا شکر کرتا ہوں، اخلص فی طاعتہ، کیسے بندہ ہے، اخلص فی طاعتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اطاعت کرنے میں کیا کیے ہیں، انتہائی مخلص بنا ہے۔ مطلب سب سے بڑا مخلص جو ہوتا ہے، وہ مخلص جیسے اللہ تعالیٰ کو شکر کرتے ہیں ویسا شکر میں گزارنا چاہتا ہوں، ایسا شکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں ایک بندے کا طرح شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے رب کی اطاعت میں انتہائی مخلص بنا، تب اس کی محبت میں حیرت زدہ ہوا ہے۔ فہام فی محبتی، مطلب وہ شکر گزارنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں وہ حیران ہو گیا۔ مطلب وہ کیا ہے، شکر گزار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملنے کی وجہ سے اس کو جیسے ایک دیوان کے جیسے بنا ہے، مطلب ماحول اس کو سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اتنا تک اس کو محبت کے علاوہ دوسرا کچھ دل میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، مطلب اس میں وہ جنون کے جیسے، مطلب پاگل کے جیسے ہوتا ہے، محبت زیادہ ہونے سے ایسا ہوتا ہے نا، دیوان کے جیسا ہوتا ہے۔ اور نہیں تو پھر اس کو ایسا بھی معنی رکھ سکتا ہے، کیا ہے، فہام فی محبتی، مطلب اور وہ اس کی محبت سے واقف ہے، مطلب وہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی نعمت مجھے دیے ہیں وہ نعمت سمجھ کے اس کے حساب سے شکر کرنے سے وہ کیا ہو گیا ہے، میں اللہ کو سمجھتا ہوں، میں اللہ کی محبت کو سمجھتا ہوں، میں اللہ کی محبت سے واقف ہوں، ایسا ہونے والا ہو گیا۔ اور واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، سمجھے تو سمجھا ہوگا، لا شریک لہ مانا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ویسا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ایسے ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں۔ المتعالی عن المشارکت والمشاکلہ،
شرکت اور مشابہت سے ماورا ہے۔ ایسے بولا تو المتعالی بولا تو سب سے اونچا درجہ میں پہنچنے والا، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی کام میں بھی ہو، کسی بھی چیز میں بھی ہو، اللہ کے ساتھ شریک مشارکت نہیں کر سکتے، مطلب شریک نہیں ہو سکتے ہیں، شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ مشاکلہ معنی المشابہہ، مطلب مشابہہ بھی نہیں ہوتے، مطلب کسی چیز کو بھی، کسی چیز بنانے میں بھی ہو، کسی چیز کے جیسے بھی ہو، کسی بھی میں بھی ہو، کیا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے جیسے مشابہت نہیں ہو سکتا ہے۔ ماورا مطلب وہ ہونے کا کیا ہے، پیچھے ہے، مطلب ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ اور بولانا، اشہد بولانا، میں گواہی دیتا ہوں، کیسے گواہی دیتا ہوں، شہادتاً ایک گواہی دیتا ہوں، اتخلص بہا، اس سے میں کیا ہو جاؤں گا، نجات پاؤں گا، نہیں تو نجات پاتا ہوں، من النزغات، بدبختیوں سے، برائیوں سے، گمراہیوں سے میں کیا ہوتا ہوں، یہ گواہی دینے سے میں کیا ہوتا ہوں، مخلص ہوتا ہوں، نہیں تو میں نجات پاتا ہوں۔ سمجھے؟ مطلب شہادتاً اتخلص بہا من النزغات، اس بات کی گواہی ہے کہ میں بدبختیوں سے نجات پاتا ہوں۔ وَأَعْلُو بِهَا إِلَىٰ أَرْقَى الدَّرَجَاتِ، اور اس سے اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہوں، مطلب یہ شہادت کی وجہ سے، مطلب یہ گواہی کی وجہ سے میں کیا ہوتا ہوں، اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہوں، مطلب اعلیٰ مقام پر میں پہنچوں گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ بِالْبَيَانِ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خادم ہے اور اس کے رسول ہے، جس سے خدا نے بیان کے ذریعہ بھیجا۔ بَعَثَهُ اللَّهُ بِالْبَيَانِ مطلب بیان کے ذریعہ بھیجا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام، نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اور کیا ہے تبلیغ اور رسالت جو ہے، نبی بن کے جو آتے ہیں نا، بیان کے مراد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رسالت ہے، مطلب ایک نبی بننے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری لے کے اس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ فَأَظْهَرَ دِينَهُ الْقَوِيمَ، اور فَأَظْهَرَ دِينَهُ الْقَوِيمَ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، لہذا اس نے دوسرے تمام مذاہب کے اور اپنے سچے دین کو دکھایا۔ مطلب دنیا میں اور جتنے بھی دین ہیں ریلیجین سے، وہ سب ریلیجین سے، نہیں تو دینوں سے سب سے بہتر دین، نہیں تو وہ سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیے، سب سے اچھا دین ہو کے ہمارے دین کو رکھا، لہذا اس نے دوسرے تمام مذاہب کے اوپر اپنے سچے دین کو دکھایا۔ سمجھے ہوں گے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد امام الانبیاء و تاج الاصفیاء۔ اللہم، اے خدا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے اور صالحوں کے تاج نام پر درود و سلام فرما۔ سمجھے؟ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام فرما۔ کون رسول ہے؟ امام الانبیاء، انبیاءوں کے امام ہیں، اور وہ تاج الاصفیاء، اچھے اور سچے لوگوں اور صالح لوگوں کے کیا ہیں، تاج ہے۔ تاج مطلب مکڑ، جو سر پہ رکھتا ہے نا، مکڑ، مطلب تاج کا مکڑ معنی ہے، اور تاج بھی بولتے ہیں اردو میں۔ تو کیا ہے، ایسے اچھے سچے لوگوں کے بھی اور انبیاءوں کو بھی سردار ہونے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ یہ خدا تو ہمارے رسول کے اوپر درود و سلام فرما۔ کون سے رسول ہے؟ المبعوث بالآیات الباہرہ، المبعوث بھیجا جانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالآیات الباہرہ، لاجواب بنانے والی آیتوں سے، لاجواب
لاجواب بنانے والی آیتوں سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیتیں دیے ہیں، قرآن ہو، جو بھی معجزات ہو، وہ لاجواب بنانے والی ہے۔ مطلب اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مشرکوں کا نہیں تو کسی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دشمنوں ہیں ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رکھتے ہیں اس کو پھر ہرا نہیں سکتا۔ اس کو جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں اس کو پھر سے اور جواب دینے کا نہیں تو اس کو خلاف کرنے کا یا اعتراض کرنے کا یا انکار کرنے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ ویسا سب سے بہتر لاجواب بنانے والی آیتوں سے بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اور کیا ہیں، اور کس سے بھی بھیجے ہیں، بالآیات الباہرات سے بھی بھیجے ہیں، والمعجزات الفاخرہ، اور شاندار معجزتوں سے بھی بھیجا ہے۔ مطلب شاندار معجزتوں مطلب رسول اللہ علیہ وسلم جتنے بھی معجزات لائے ہیں وہ معجزت کو کسی کو بھی کیا نہیں کر سکتے ہیں، ہرا نہیں سکتا ہے۔ جیسے کیا ہے، چاند کو کیا ہے، دو حصہ بنا دیے۔ جب کفار نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تب رسول اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے چاند کو دو حصہ بنا دیا۔ ایسا جتنے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں سے وہ بہت ہی شاندار ہے، اعلیٰ مقام پر ہے، اس کو کسی بھی انسان کو ہرا نہیں سکتا۔ اور انسانی عین الوجود، اور انسانی عین الوجود مطلب اللہم صلی علی سیدنا محمد بولے نا، ایسا ہی اللہم صلی علی انسان عین الوجود، سمجھے؟ تو ان پر، یہ انسان پر کیا ہے، درود و سلام ہے۔ عین الوجودی کیا ہے، موجودگی کا اصل انسان پر۔ انسان و عین الوجود مطلب علی انسان عین الوجود ہوگا، اس کا پھر سے اگر معنی بولا تو اللہم صلی علی سیدنا محمد انسان عین الوجودی، موجودگی کا اصل انسان پر۔ مطلب دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب چیز کی کیا ہے، چیز کا اصل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو تو یہ کچھ نہیں ہوتا، ہم کو معلوم ہے نا۔ تو ایسا ہی موجودگی کا اصل انسان پر درود و سلام ہے۔ اور والسبب فی کل موجود، اور جو کچھ موجود ہیں اس کی وجہ، مطلب دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے وہ سب چیز کی وجہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود و سلام ہے۔ اور وجازہ اللہم عنا افضل ما جازیت بہ نبینا عن امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ایک نبی کو اپنی امت سے جتنا ثواب تو دیتے ہو اس سے بہترین بدلہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ مطلب وجازہ اللہم، مطلب اللہم جازہ، اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بدلہ عطا فرما، عنا ہماری وجہ سے نہیں تو ہماری طرف سے، ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے، بدلہ عطا فرما۔ افضل ما جازیت بہ، تو جتنے بھی بہتر کیا ہے ثواب نے تو بدلہ دیا ہے اس سے بھی بہتر کیا ہے بدلہ ہمارے رسول کو دے دو۔ نبی عن امتی، ایک نبی کو کیا ہے آپ جتنے بھی اچھا بدلہ دیا ہے، جتنے بھی کیا ہے انعام دیے ہیں اس سے بہتر۔ عن امتی، کسی ایک امت کی جو نبی ہے، کسی بھی ایک امت کی نبی ہے، وہ امت کے نبی کو جتنے بھی ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے ہیں اس سے بہتر ثواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ وانفعنا اللہم بمن طوت علیہ ضمائرنا من محبتی وانفعنا، اور ہم کو فائدہ مند بنا دے یا اللہ، اللہم یا اللہ، بمن طوت علیہ ضمائرنا من محبتی، ہمارے دلوں پر ان کے اوپر ان سے جتنے بھی کیا ہیں محبت کیا ہوا ہے ہمارے دلوں میں شامل ہوا ہے اس کے حساب سے، اور خدا نے ہمیں اس کا فائدہ پہنچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ پہنچائے جس کا جو ہمارے دلوں میں ان کی محبت شامل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دل میں جتنے کیا ہے محبت ہے اس کے حساب سے ہم کو فائدہ پہنچا دے۔ تو ہم کیا کرنا ہے،
بولنے سے ہمارے دل میں اگر کیا ہے محبت کم ہو تو ہم کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا، تو ہم زیادہ کیا کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، تب کیا ہوگا، ثواب زیادہ مل جائے گا۔ وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واحبابہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور کیا ہے ساتھیوں اور اس کی بیویوں اور پیاروں پر بھی درود و سلام ہیں، مطلب ان سب لوگوں کے اوپر بھی درود و سلام کیا ہوتے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ صلاۃً و سلامةً لا یعتریہما انصرام، کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہونے والا درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ صلاۃً نہیں تو پیش کرتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں تو اللہم صلی اللہ، تو کیا ہے میرا رسول اور رسول کے خاندان اور احبابوں کے اوپر ہمیشہ دائم ہونے والا درود و سلام پیش کرے۔ اور کیا درود و سلام ہے، لا یعتریہما مطلب نہیں روکے گا، نہیں تو بند نہیں کرے گا، ویسا ان دونوں کو یعتریہما معنی صلاۃ اور سلام کو کیا نہیں ہوگا، بند نہیں کرے گا، انصرام ایک رکاوٹ، بند کرنے والی ایک چیز صلاۃ اور سلام کو بند نہیں کرے گا، ویسے ایک صلاۃ و سلام تو عطا فرما، دائمین متلازمین، ہمیشہ زمانہ اور ایام کے گزرنے پر ہمیشہ جڑا ہوا، مطلب جب تک زمانہ اور دنوں رہے گا تب تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام عطا فرما۔ ابھی سب کو سمجھ میں آیا ہوگا ہے نا انشاءاللہ، باقی بعد میں معنی دیکھے سب لوگ پڑھیے۔